یہ وہ خاتون ہے اپنا ارکان میں سے سمجھ لیں ان کی اپنے جو سب سے بڑے جسے کہتے ہیں اس کی طرف سے یہ چیز جو ہے وہ سامنے آئی ہے، اور اس نے یہ جو کہا ہے، اس نے کہا کیا کہا ہے، آپ نے سب نے سن لیا ہوگا، اسے یہی کہا ہے نا، اسے یہ کہا ہے کہ یہ جو نیوکلیر پاور ہے پاکستان، یہ آپ کے انٹرسٹ میں نہیں ہے، اور اس کی جو اس وقت رجیم ہے یا اس وقت جو اپنا فوج ہے، اس کے خلاف آپ کو برسر پیکار ہونا ہے، آپ نے اس کے خلاف لڑنا ہے اور اس کو روکنا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، یہ میں پھر آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے بھائی جان، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ اس کو آپ اس طریقے سے لے کے چلے جائیں اور سینکشنز لگا دیں، لیکن آپ دیکھیں کہ اس نے یہ ساری باتیں جو کی ہیں پی ٹی آئی یو ایس سے آفیشل اکاؤنٹ سے کی ہیں۔ یہ میں اس کو کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ یہ دیکھیں اس نے آفیشل اکاؤنٹ، یہ نہیں ہے کہ یہ جو خاتون ہے یہ کوئی عام خاتون ہے، بلکہ اس نے تگدو کی، جدوجہد کی، اور آج کی یہ ویڈیو نہیں ہے، یہ بہت عرصہ پہلے کی ویڈیو ہے۔ اس کے بعد آپ آ جائیں، میں آپ کو ایک طرف اور لے چلتا ہوں، اور وہ ہے سجاد برقی۔ سجاد برقی کو کون نہیں جانتا؟ میں اپنی پوری قوم سے، اپنی نوجوان نسل سے مخاطب ہوں۔ سجاد برقی بانی پی ٹی آئی کے فرسٹ کزن ہیں، اور یہ وہی ہیں جنہوں نے وہاں پر بہت عرصہ پہلے لابنگ کر کے جو ہے وہ کانگریس کے ذریعے، جس کانگریس نے اسرائیل کے حق میں جو ہے وہ قرارداد منظور کی تھی، اسی نے بانی پی ٹی آئی کے حق میں قرارداد کو اپروو کیا۔ اب وہ میں ذرا ان کا بھی آپ کو ابھی ویڈیو چلانے سے پہلے میں ان کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں وہ کون ہیں۔ پہلے تو پورے یو ایس اے کے وہ پریزیڈنٹ رہے ہیں، اب وہ ٹیکساس کے سیکرٹری ہیں، اور پورا آفیشل اکاؤنٹ ان کا یہ ہے، یہ ان کی ہسٹری ہے، پوری کی پوری ہسٹری ہے جو میرے ہاتھ میں ہے۔ اب میں اس ویڈیو کو پلے کرتا ہوں کہ جس ویڈیو کے اندر اگر آپ دیکھیں گے یہ آ گیا ٹویٹ، یہ نیچے ہمارے خلاف سینکشنز کی ٹویٹ ہے، اور اوپر یہ کیا کہہ رہے ہیں، میں پڑھ دیتا ہوں۔ دا بگننگ آف سینکشنز اگینسٹ دا رجیم، روگ رجیم ان پاکستان۔ آپ اندازہ لگائیں، اب یہ جو چیزیں ہیں یہ کون کر رہا ہے؟ میں نے کل بھی اپنی سپیچ میں نیشنل اسمبلی کے اندر کہا تھا کہ اپنے اقتدار کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں پاکستان کی سالمیت سے نہیں کھیلنا۔ دفتر خارجہ نے جو کچھ بیان دیا ہمارے اسٹریٹجک ایسٹس کے حوالے سے، وہ علیحدہ بات ہے، وہ بالکل ساری کی ساری چیزیں آپ کے سامنے آگے، اس کو بار بار یہاں میں دہرانا میرے لیے مناسب نہیں ہے۔ میں تو قوم کی نمائندگی کرتے ہوئے، عوام کی نمائندگی کرتے ہوئے، جب ہم چھوٹے سے تھے اس وقت سے ہم نے اس نیوکلیر پاور کو دیکھا کہ کس طریقے نیوکلیر ایٹمی قوت کو بنتے ہوئے دیکھا، چڑھتے ہوئے، پروان چڑھتے ہوئے دیکھا۔ تو آج ایک شخص صرف اپنی ذات کی خاطر کبھی زبان کی کارڈ کھیلنے کی، پختون کارڈ کھیلنے کی کوشش کروا رہا ہے، اور کبھی یہ سینکشنز کے ذریعے، کبھی کہتے ہیں ابھی اچھا یہ جو انہوں نے ٹویٹ کیا ہے اس کے اندر وہ اتنی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، اس سجاد برقی صاحب اتنی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں جیسے ان کے گھر میں کسی کی شادی ہو، اور شادی بھی ایسی ہو جو فیمیل کی ہو، میل کی نہ ہو۔ اس طریقے سے اتنا اظہار، اتنا شادی کا اتنا اظہار، میں نے تو پاکستان کے دشمنوں کو تو خوش ہوتے ہوئے دیکھا ہوگا، جو خود کو پاکستانی کہلاتا ہے، اس پاکستان سے پیدا ہونے والا کہلاتا ہے، وہ کوئی شخص جو ہے وہ اس طریقے سے جو ہے وہ پاکستان کے خلاف بین ہونے سے، اس کے علاوہ بہت سارے شوڈو انٹلیکچوئلز جو اس وقت پاکستان کو چھوڑ کر باہر بھاگے ہوئے ہیں، ان کے ٹویٹ بھی دیکھ لیں، ان کے بھی اگر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ وہ لوگ بھی جو ہیں اس وقت اس چکر میں ہیں کہ جناب، اور وہ بھی کہہ رہے ہیں، یہ میرے پاس پھر انہوں نے کہا جی ایسٹس، یہ سارے لوگ ہیں کہ جو ایسٹس فریز ہوئے ہیں ان کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ سینکشنز جو ہیں وہ بہت آپ نے اچھا کام کیا ہے، اور پاکستان کی جو نیوکلیر پاور ہے یہ آپ کے مفاد میں نہیں ہے، یعنی جو کام پاکستان کے مفاد میں ہے اس کو پروٹیکٹ کرنے کی بجائے۔ تو اسی لیے میں کہتا ہوں نا کہ پی ٹی آئی میں، بی ایل اے میں اور خوارج میں کوئی فرق نہیں ہے، اور اگر کوئی فرق سمجھتا ہے تو وہ اپنی غلط فہمی دور کر دیں، اور بہت جلد جو ہے یہ اپنے منطقی انجام کو پہنچیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ پاکستان ایک خود مختار ملک ہے، اور اسی خود مختاری پہ ہم آنچ نہیں آنے دیں گے،
اور ہماری فوج، میں پھر بار بار کہتا ہوں افراد سے کسی کو بھی اختلاف ہو سکتا ہے، پارلیمنٹ کے اندر سارے اچھے لوگ نہیں ہیں، کسی اور جگہ اچھے لوگ نہیں، میں لیکن یہاں پہ ڈاؤٹ کرنا بھی میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنے ایمان کا حصہ سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے نوجوان نسل کو جو بتاؤں کہ ہمارے جو اس وقت گرم گرم لوگ ہمارے نوجوان بچے دے رہے ہیں اور جنہوں نے اس پاکستان کی آبیاری کی ہے، میں ان کو سلوٹ پیش کرتا ہوں. تبھی تو آج بلوچستان اور KPK کے اندر جو ہے ہمارے مال بھی اور جان بھی اور اسی طریقے سے عزت بھی محفوظ ہے. اگر یہ بالکل ہی آپے سے باہر ہوئے تو شاید ہماری یہ تینوں چیزیں جو ہیں اس پاکستان میں محفوظ نہ رہیں. حنیف عباس صاحب یہ بتائیں کہ ایک مقبول وزیر اعظم کو لیاقت باغ میں گولی مار دی جاتی ہے، ایک اور وزیر اعظم کو پھانسی چڑھا دیا جاتا ہے، ایک اور وزیر اعظم کو پھر لیاقت باغ کے باہر جو ہے گولی مار دی جاتی ہے، ایک وزیر اعظم کو بغیر کسی جواز کے جلا وطن کر دیا جاتا ہے، اولاد سمیت، اور وہ پھر اپنے جنازوں میں، رشتہ داروں کے جنازوں میں بھی نہیں آتا. ہمارے جو ادارے ہیں صرف وہ ان چیزوں پہ نظر رکھتے ہیں یا ان چیزوں پہ بھی نظر رکھتے ہیں جو ابھی آپ نے انکشافات کی ہیں؟ میرا خیال ہے کہ پاکستان کے نیوکلر جتنے ایسٹس ہیں، میں گارنٹی کے ساتھ اور ایمانداری کے ساتھ اور اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہوئے کہتا ہوں کہ جس قدر اس کی حفاظت ہماری فوج نے ان ایسٹس کی ہے، شاید کسی اور جگہ پہ نہ ہوتی. اور یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں، یہ افغانستان کی فوج، شام کی، عراق کی اور لیبیا کی فوج نہیں ہے، یہ پاکستانی فوج ہے. اور نہیں، وہ ختم ہوگی نا بات میرے بھائی. میں اس طرح کے کھیل جو کھیل رہے ہیں باہر بیٹھ کے ہمارے جی اداروں کے خلاف کارروائی کے لیے، میں کہہ رہا ہوں وزرائے اعظم یہاں پہ چلے جاتے ہیں جی، ان کے خلاف کوئی میں وہی عرض کروں نا، آپ نے ایسٹس کا پوچھا ہے کہ وہ محفوظ ہاتھوں میں ہیں کہ نہیں ہے. میں نے یہ آپ سے سوال کیا ہے کہ یہ جو ہمارے وزرائے اعظم یہاں پہ ٹارگٹ بنے آج قومی سلامتی کے آپ نے اہم انکشافات کیے، جی جی، ان کے ذمہ داروں پہ بھی ہمارے اداروں کی توجہ ہوتی ہے کوئی؟ بالکل ہے، اور ان کو انشاءاللہ تعالی منطقی انجام تک پہنچائیں گے اور کڑا احتساب ہوگا. اس پہ تو کوئی کمپرومائز نہیں ہے، وہ کسی بھی جماعت سے ہو. دیکھیں نا، جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تو جب میں نے ٹیلی ویژن پہ بات کی تو انہوں نے کہا جی کل آپ بھی تو اس فوجی عدالتوں کا سامنا کر سکتے ہیں. تو میں نے کیا کہا تھا، میں آج دوبارہ دہرا دیتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ اگر میرا بیٹا، میرا بھائی، میرا رشتہ دار کل خدا نہ خواستہ وہ GHQ پہ، حمزہ کیمپ پہ حملہ آور ہوتا ہے تو جائے نا فوجی عدالت میں تو نہیں روکوں گا. لیکن 76 سالہ تاریخ میں تو ایسا نہیں ہوا نا. تو پھر اب آنے والے وقت میں بھی یہ تو کیا انہوں نے ہے جنہوں نے وہاں بیٹھ کے صرف اور صرف پاکستان کی سالمیت کے حوالے سے اور اس کے اداروں کے حوالے سے اپنا گھنونا کھیل کھیلا ہے. کہ آج یہ لوگ جس طرح کا انہوں نے رویہ رکھا ہوا ہے، اس کا کوئی بیک گراؤنڈ ہے، اور یہ ملک کی نمائندگی نہیں کر رہے. PTI کی نمائندگی وہ لوگ کر رہے ہیں جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ مذاکرات کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن حکومت جو ہے وہ ان سے مذاکرات نہیں کرنا چاہ رہی. اور واضح اس کی مثال یہ ہے کہ قومی اسمبلی میں خواجہ آصف صاحب ڈے 1 سے لے کے ابھی تک مخالفت کر رہے ہیں، اور سینٹ میں عرفان صدیقی آڑے آئے ہیں. اگر آپ بھی لاٹھی اور اس طرح کی بات کریں گے تو سیاستدانوں میں اور دوسرے لوگوں میں کیا فرق رہ جائے گا؟ ان بچوں کو سمجھانا کس کی ذمہ داری ہے؟ کیا آپ زور سے اس رویے سے ان کو سمجھائیں گے، پاکستان سے محبت کروائیں گے؟ نہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ خوش کن باتیں ہم نے بھی بڑی کی ہوں گی اور کی ہیں اور کرتے رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ مذاکرات کن سے، ابھی تو میں نے ان کو BLA سے تشبیہ دی ہے، ابھی تو میں نے انہیں خوارج سے تشبیہ دی ہے. اور اس کا جسے کہتے ہیں سونے پہ سہاگا، یہ جتنے ٹویٹ آپ کو دکھائے، جتنے ویڈیوز میں نے آپ کے پوری قوم کے سامنے رکھی، کیا پاکستان کی سالمیت عزیز ہے کہ آپ نے گڈی گڈی لوڈو کھیلنا ہے کسی کے ساتھ؟ ہم لوڈو کھیلنے نہیں آئے اس پاکستان کے اندر. ہم اس پاکستان کی سالمیت کے لیے جنہوں نے اپنی جانیں دی ہیں، اس میں سویلین بھی، اس میں پولیس والے بھی، اس میں اپنا فوجی جوان بھی، اس میں سیاستدان بھی، سارے لوگ گئے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا سارے لوگ گئے ہیں اس دہشت گردی کی لہر کے اندر، اور آج سے نہیں، کافی عرصے سے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں. تو کہنے سے مراد ہے پہلے پاکستان کی سالمیت عزیز ہے. وہ تو کل کہتے تھے کہ ہمیں بانی PTI نے باہر نکل کے ان کی بہنوں نے کہا، فرمایا، انہوں نے کہا جی کہ انہوں نے سول نافرمانی کی جو تحریک ہے وہ مؤخر کر دی ہے کیونکہ انہوں کو پاکستان کا مفاد عزیز ہے. تو کل ہی پرسوں یہ کہا، کل یہ کہا کہ انہوں نے کہا اگر اتوار تک مذاکرات نہ کیے گئے تو ہم سول نافرمانی کی تحریک چلائیں گے. میں کہتا ہوں بات اس سے بہت آگے ہے. سول نافرمانی کی تحریک تو کیا چلانی انہوں نے، اللہ کے فضل و کرم سے ترسیلات زر میں 35% اضافہ ہوا ہے اور وہ اس سے بھی زیادہ اضافہ ہوگا. لیکن یہ جو کھیل وہ کھیل رہے ہیں یہ سب سے خطرناک کھیل ہے. قوم کو بھی آگاہ کرنا ہے، آپ نے بھی آگاہ کرنا ہے، میں نے بھی ایک نمائندہ ہونے کی چیز سے آگاہ کرنا ہے
اس کے لیے ہم نے ڈٹ جانا ہے. باقی انشاءاللہ تعالیٰ یہ ملک ہوگا, اسمبلیاں بھی ہوں گی, ایم این اے, ایم پی اے, وزیر اور وزیر اعلیٰ بنے.